السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا بولنا بولا تھا میں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ صاحب الحمدللہ اچھے ہیں، ہمیشہ بولنا بیٹے، یہ بہت پیاری آیت ہے یہ الحمدللہ۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ چلیے ہم جو ہے 4 سورے پڑھیں، اس کے انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اسے کوشچن آنسرز بھی کریں گے کہ ایک نئی چیز، ایک نیا سبق ہم آج شروع کرتے ہیں لکھنے کے تعلق سے کہ کیسا لکھیں گے۔ تو میں آج کے سبق میں ہم جو ہے یہ گرامر پڑھیں گے۔ گرامر میں دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں۔ یہ آپ کو گرامر عربی میں لکھنا ہے اور ایگزامپلس دینا ہے۔ تو ایک سمپل، بالکل سمپل چیز جو یہاں آج ہم شروع کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے پہلے کلمہ دیکھیں گے، حروف تہجی دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ الفابیٹس سینٹنس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ لوگ بہت سارے بچے ہندی سے آئے ہوں گے، تو لیکن ایک فائدہ جو اس کا ایڈوانٹیج ہے، ہم جو ہے نا قرآن پڑھے ہیں، پورے بچے قرآن پڑھے ہیں نا؟ الحمدللہ قرآن پڑھے ہیں، الحمدللہ۔ تو قرآن پڑھے ہیں تو آپ لوگ جو ہے نا حروف تہجی سے واقفیت رکھتے ہیں، حروف الہجا۔ یہ دیکھیں صاحب، یہ الفابیٹس کیا ہے صاحب؟ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد۔ دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ جو ہے نا، جیسے کہ ہر زبان کے جو الفابیٹس ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں 26 الفابیٹس ہیں، اس طرح سے عربی کے ہمارے یہ 28 اور 29 الفابیٹس ہیں۔ عربی میں 28 29 کیسا ہوتے ہیں میں آپ کو آگے انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اس کے اندر جو ہے یہ الفابیٹس الف سے لے کے یا تک، یہ تمام چیزیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ پہلے قرآن میں پڑھ چکے ہیں آپ لوگ۔ قرآن پڑھنے سے پہلے یہ الفابیٹس دیکھ چکے ہیں، الف سے لے کے یا تک۔ یہ ایکچوئل 29 ہے، یہ جو ہے جب ان کے پر حرکات لگتی ہے، زیر زبر لگتا ہے، تو یہ 28 ہو جاتے ہیں۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رہے آپ کو۔ اور اب اس کو تھوڑا سا سنبھل کر تھوڑا سا دیکھیں آپ تو بآسانی سمجھ میں آ جائیں گا کہ یہ اس کے اندر ایک کامن چیز بارہا آ رہی ہے، وہ ہے نقطہ۔ نقطہ جس کو آپ ڈاٹ بولیں گے، نقطہ۔ تو عربی میں یہ نقطے 3 طرح کے ہوتے ہیں صاحب۔ ایک نقطہ اوپر آئیں گا، 2 اوپر آئیں گے، 3 اوپر آئیں گے۔ اب نیچے کے تعلق سے صرف 2 یہ، ایک نیچے آئیں گا یا 2 نیچے آئیں گے، 3 نیچے نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھ لیجیے، الحمدللہ کل حال، سوری۔ دیکھو بیٹا، ایک نقطہ نیچے آیا با، 2 نقطے اوپر آئے تا، 3 نقطے آئے تھا، اور یہ تینوں کی شکل ایک جیسی ہے، سنگل بیڈ روم ایک ہی طرح، خالی ایسا ہے، ایک لکیر مار دیا یا ذرا اس کو ادھر ایسا کر دیا، ذرا ادھر کر دیا، ایک نقطہ نیچے ڈال تو با ہو گیا۔ سیم ایسی ہی لائن مار کے ذرا ادھر کر دیا، ذرا ادھر کر کے 2 نقطے لے تو تا، اسی کے اوپر ایک اور لکھ کے سا۔ تو یہ الف، با، تا، سا۔ اب یہ اس کو جو پروناؤنس کر رہے ہیں، پروناؤنس جو کر رہے ہیں، الف، 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 اس طرح سے اس کو لکھتے وقت بھی لکھنا ایسے جیسے اس کو الف،
اب مگر پرناؤنس ایسا ہوگا، لکھیں گے ایسا، الف اس طرح سے، دیکھیں صاحب با، تو یہ با اس طرح سے پروناؤنس ہوگا، با پلس الف از اکول ٹو با، حروف مدہ میں جیسا پڑھے تھے ویسا، با تا سا. اب دیکھیں جیم، جیم، یہ جیم اس طرح سے پروناؤنس ہوگا، کھینچ کے پڑھنا، جیم. ہا، ہا جیسا کہ با پڑھے اس طرح سے، ہا، خا اس طرح سے، با جا خا، جیم جا، جیم پڑھتے خود سے، جیم ایسا پڑھیں گے، جیم ہا خا. دال کیسا پروناؤنس ہو رہا ہے؟ دال، دال ایسا اس طرح سے پروناؤنس کریں گے، دال، ذال، را، دیکھو ایسا، را اس طرح سے، را، سین، یہ دیکھیں سب، سین، 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 شین، سین کے 1 2 3 گھرا، 3 بیڈ روم والا فلیٹ ہے. شین اس کے سر پہ تاج بھی ہے، نقطے سے پرشان. اس میں فرق کیسا محسوس ہو رہا؟ اس میں کیسا فرق؟ دیکھو اب ایک ہی شکل کے تینوں ہیں، ان کی پہچان صرف نقطوں سے ہے. یہ ایک بات بہت آسان ہے سمجھانے کے لیے کہ سب انسان ہیں، صرف اچھے اور برے کی پہچان علم سے ہے. علم عالم ہے اور باعمل ہے، اور جو ہے بغیر علم والا ہے، ایسے ہی ہے، نقطے اور بغیر نقطے والے کے ساتھ. یاد رکھ لیجیے ذرا اچھا سمجھنے کے لیے، صرف ایک ایگزامپلس کے طور پہ ایسا بتا دیا ہوں کہ جو ہے علم والے اور بغیر علم. اور آپ کو راز کے بعد یہ بتا دوں کہ آپ مسلمان ہیں اور اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، یہ بہت بڑی غلط بات ہے سر. نہیں جاننا اور نہیں معلوم ہے یہ بہت غلط بات ہے. مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو فرمایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کو نہیں معلوم ہے تو جس کو معلوم ہے اس کے پاس جا کر پوچھو. آپ کا کام ہے پوچھنا، ہمارا کام نہیں ہے آ کے آپ کو بتانا. آپ کا کام ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے، یہ نہیں معلوم ہے تو جا کے پوچھنا. پوچھنے کے آداب ہے، نہیں معلوم بولو ہمارا کو ایسا نہیں آتا، ایسا نہیں پوچھنا. بڑے ہی ادب سے، بڑے ہی تحمل سے. کوئی چیز آپ کے علم میں نہیں ہے تو اس کو کیسا پوچھنا. دیکھیے ایک مثال میرے ساتھ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا میرے سے کام لے لیا، اس لیے میں ایسا بتا رہا ہوں. ہمارے حیدرآباد کے مشہور و معروف استاد محترم میرے حافظ و قاری عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے جید عالم، بہت بہترین قرآن پڑھانے والے. تو ہم ان کے پاس درس کے لیے جایا کرتے تھے. کچھ وقت ملا، 1-2 وقت ہی صحیح. تو صبح فجر کے بعد مول صاحب قرأت سکھاتے تھے. بہت بچے آتے تھے. مول صاحب تھوڑا لہیم شہیم تھے، تو بچے جوتے پہنانے کے لیے بھی ایسا گرتے تھے جسے کوئی انتہا نہیں. ایک پیر میں پہنا، دوسرا میں پیر پہناؤں گا. تو مول صاحب کھڑے ہوتے، سب مول صاحب بھاگ لیتے، جوتے مول صاحب کے صاف کر کے جلدی. مول صاحب ایک لونا گاڑی تھی مول صاحب کے پاس، وہ بچے جا کے کوئی بچے اس کو صاف کرتے، کوئی اس کو اسٹارٹ کر کے تیار کر کے رکھ دیتے. مول صاحب خالی بیٹھ کے چلے جانا. ایسا اتنا زیادہ مول صاحب کا ادب و احترام کرتے تھے. تو میں بارہا 3 دن سے یہ دیکھ رہا تھا کہ مول صاحب جب پیر ڈال رہے ہیں تو مول صاحب پیر اٹھاتے، بچے پیر رکھ دیتے تھے. تو 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مول صاحب بایاں پیر میں پہلے جوتا پہنا دے رہے ہیں، سیدھے پیر میں بایاں پہنا رہے ہیں. تو میں یہ میں پہناؤں گا بولے تک دوسرے بچے، ارے کرے گئے تک دوسرے بچے پورے بھاگ لیتے. پہلے کام خدمت مول صاحب کی. تو میں 3 دن سے مسلسل دیکھا دور ٹھہر کے کہ مول صاحب پہلا پیر بایاں پیر پہنا رہے ہیں. تو مول صاحب سے میں بولا اگر یہ کہہ دیتا میں، مول صاحب آپ غلط پہن رہے ہیں، آپ اتنے بڑے مول صاحب ہیں. ہماری تو شامت ہو گئی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ والدین کی دعاؤں سے ایسا ذہن میں سوال آیا، ایسا کسی سے سنا نہیں، مگر ایسا سوال آیا کہ مول صاحب میں 3 دن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ بایاں پیر پہلے ڈال رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ بول
بایاں پیر پہلے آپ کا آ رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ بول صاحب اگر میں نہیں پوچھتا اور یہ تصور کر لیتا کہ حیدرآباد کے مکہ مسجد کے امام و خطیب مصر میں پڑھ کے ایسے والے الازہری آپ جو ہے عالم فاضل بایاں پیر پر ادھر ہیں، اگر یہی صحیح ہوں گا، اب تک جو سنے سو ہم غلط ہے، اگر میں اس کو امپلیمنٹ کر لیتا تو میں بھی بایاں پیر پہلے ڈالتا تھا، اگر میرے بچوں کو بھی بولتا تھا، میرے شاگردوں کو، آپ کو بھی بولتا تھا، ہمارے بول صاحب کو دیکھا میں، مگر اللہ نے کرم فرمائی اور میں اپنے استاد محترم سے ادباً، اللہ ان کی خبر پہ کروڑوں نور نازل کرے، پوچھ لیا تو بہت ہی پیارا جواب دیا، مول صاحب دیکھو غلطی بھی اگر ہو رہی تو کتنا پیارا جواب تھا۔ مول صاحب بولے نہیں بابو وہ غلطی سے پیر پہلے ہو جا رہا، بولے مول صاحب ایسا پیر رکھ کے لہیم شہیم تھے اٹھانے کو کر رہے بچے، جو یہ پیر کے پر پریشر زیادہ دیے بچے، یا مول صاحب کے گھٹنے میں درد تھا پہلے جو ہے وہ پیر ڈال دیں تو جو ہے 3 مرتبہ، تو سوال کیسا کرے دیکھو بچوں صاحب اس میں کیا حکمت ہے ایسا کرنے میں، تو سوال بھی کرے تو بیٹے ایسا کرنا کہ سننے والے کو جو ہے نا تکلیف نہ ہو، اور سوال میں ہی آدھا جواب بھی ہوتا ہے، بولے سوال تبھی کریں گے آپ کو اس کی طرف لالچ ہے، آپ اس کو معلوم کرنا ہے، تو اس لیے میرے بچوں آپ لوگوں پہ یہ ذمہ داری ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو جس کو معلوم ہے اس سے پوچھو، ایسا نہیں کہ ہر بات ہر ایک سے پوچھیں، جیسا کہ میں ایک عربی کا لیکچر، میرے کو عربی کے بارے میں اپنے سلیبس کے بارے میں آپ جو پوچھیں گے بتاؤں گا، اگر یہی سوال آ کے آپ میرا انگلش کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میتھس کے سوال کر رہے ہیں، تو میں کیا بتاؤں گا ارے صاحب آپ اتنے پڑھے ہوئے ہیں نا، آپ کو نہیں معلوم، میتھس نہیں معلوم، فزکس نہیں معلوم، تو جو اس میں اسپیشلائزیشن کرے ہوئے ہیں ان سے پوچھے تو آپ کو کما حقہ جواب ملے گا، ایسا نہیں کہ کوئی بھی بات کسی سے ہی پوچھ لیں، اگر مان لیجیے کوئی حافظ صاحب انہوں حافظ ہے ان کو سب معلوم رہتا، انہوں یاد کر رہے ہیں قرآن، مگر اس کے اندر کے رازاں علماء کے پاس رہتے، ان کے اساتذہ کے پاس رہتے، عالم الگ ہوتے، حافظ الگ ہوتے، اب پھر اس کی طرح سے ہر اس میں جو اسپیشلسٹ ہے، جیسا کہ آپ آنکھ کے بارے میں بتانا ہے، کوئی بھی MBBS کو بتائیں گے تو نہیں ملیں گے، نہیں آئی اسپیشلسٹ کے پاس گئے تو آپ زیادہ اچھا ہوتا، انہوں آنکھ کے بارے میں دیکھنے والے ہیں، کوئی دل کے ڈاکٹر ہے ان کو آنکھوں کے ڈاکٹر کو بتائے تو ارے انہوں بولیں گے میں آنکھوں کا ہوں میں دل کا نہیں ہوں، ارے تم اتنا پڑھے نا پھر MBBS کرے نا یہ کرے گا، نہیں، ہر ایک اسپیشلسٹ جو ہوتے ان کے پاس جا کے پوچھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ میرے بچوں کوئی بھی سوال بڑے ہی ادب سے بڑے ہی مؤدبانہ طریقے سے پوچھنا، اپنے اساتذہ کے پاس، ہم نے ہمارے اساتذہ کے سامنے، ہم نے اپنے اساتذہ کو ان کے استاد کے پاس کیسا ٹھہرتے ہوئے دیکھا، دونوں پیر ملائے ہوئے ادب سے کوئی سوال کر رہے ہیں، مول صاحب ایسا پوچھتے تھے، آپ لوگ بھی جب بھی کوئی بھی سر سے آپ سوال ایسا مؤدبانہ انداز میں کرنا کہ ان کو تکلیف نہ ہونا۔ میں آپ کو بتا دیا تھا who is teacher is a messenger of God, teacher is a prophet of God، وہ اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تصور کرنا، یہ کر لے کہ ان سے سوال بھی ایسے ہی کرنا کہ کہیں کوئی ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے، یعنی ہم جو چاہتے ہیں، ہم کو جو پوچھنا ہے وہ ہم کو معلوم ہو جائے، ایسا کرنا میرے بچوں۔ تو بہرحال یہ بتا رہا تھا کہ مسلمان اور نہیں جانتا ایسا نہیں ہونا، مسلمان جاننے والے کا ہی نام ہے، پورے اچھائیوں کا نام مسلمان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں ابتدائی کلاس میں بتایا تھا کہ پڑھنے کے تعلق سے بتایا، اقرا پڑھیے، پہلے مسلمان ہیں تو پڑھنے آنا چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے، صاحب معلوم ہونا چاہیے میرے بچوں۔ چلیے صاحب، الف با تا ثا ایک جیسے شکلیں ہیں، صرف نقطوں کا فرق ہے، ایک نقطہ نیچے آئے تو با، 2 نقطے اوپر آئے تو تا، 3 نقطے اوپر آئے تو ثا، جیم ہا خا یہ ایک جیسے ہی ہے، صرف اس کے اندر جو چینجز ہیں وہ نقطے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جیم پیٹ میں اس کے نقطہ ہے تو یہ جیم ہو گیا، نہیں ہے تو ہا، سر پہ آ گیا نقطہ تو خا، جیم ہا خا یہ ہو گیا۔ یہ دونوں ایک جیسے ہی ہے، دال اور ذال، فرق صرف نقطے کا ہے، دال ذال۔ یہ ذرا دیکھ لیجئے، دال تھوڑا راؤنڈ والا رہیں گا، دال دیکھیں سب ایسا راؤنڈ رہا تو دال، را لمبا ایسا، اوپر کا گھر چھوٹا نیچے بڑا، را۔ اگر یہ بغیر نقطے کے ہے تو دال اور را، اگر ان پہ نقطہ لگا دیں تو یہ ذال اور زا ہو جائیں گے، ذال زا، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کے بعد یہ سین، جیسا کہ یہاں سا ہے، یہ سا ہے، یہ سین ہے، اس کا ایک ہی گھر ہے، اس کے 3 ہے، 1 2 3، تو یہ دیکھو سین جب بھی لکھیں گے، سین لکھ رہے ہیں تو ایسا بنائیں گے، سا لکھ رہے ہیں تو ایسا بنائیں گے، ایک یہ یاد رکھ لیجئے۔ شین، سین پہ 3 نقطے آ گئے، شین۔ اب یہ صاد، صاد تھوڑا سا ادب سے لکھنا، یہ دیکھیے یہ لکھنے کے طریقہ ہے، یہ دو چیزیں آئیں تو صاد ہوتا ہے، یہ باہر نکلنا، یہ ایسا، یہ 2 چیزیں یاد رکھ لو، صاد۔ میں انشاءاللہ آپ کو شارٹ سے بتاتا ہوں اس کے اوپر آ گیا واد، صاد، واد، اما تا، ظا، تا، ظا، یہ تا
ایک کسرہ سے لکھیں گے آپ لوگ جو ہے ایسا اس طرح سے بنا کے اس کے اوپر ایسا لکیر مار دیتے تو، مہندی وغیرہ ڈالتے خود سے بناتے ہیں نا پھول وغیرہ، اس طرح سے تو کے اوپر نقطہ ڈال دے ضا. یہ عین جو ہم سی لکھتے ہیں، ایک چھوٹا سی پھر اس کے بعد ایک بڑا سی، دو سی ملائے تو عین. عین کے اوپر اگر نقطہ ڈال دیں غائن، عین غائن. فا قاف، یہ دونوں ایسا منڈی کے ساتھ آئیں گے، ایسا ایک اس کی ایسا شکل بنے گی، ایسا شکل کے ساتھ اگر آ رہے ہیں. اگر خالی بغیر شکل کے اگر نقطہ ایسا آ گیا تو یہ نون ہو جائیں گا. اگر یہ شکل کے ساتھ ایک نقطہ آیا تو فا، دو نقطے اگر آ گئے تو قاف، فا قاف. ہاں اس طرح سے. یہ کاف، لام، اس کی شکل دیکھ لیجئے. الف شروع میں آتا صاحب، اگر پڑھیں گے تو اگر شکل آ گئی تو یہ لام، لام پھر یہ الف، یا ایسا لکھے یا ایسا لکھے، لام الف، جو پہلے آیا لام، یہ مل کے آ رہے تو لام یہ الف. میم، نون، ایک نقطہ اوپر آ گیا تو با، نیچے آ گیا تو نون. واو، ہا، حمزہ، یا، دو نقطے نیچے آئے تو یا، دو نقطے اوپر آئے تو تا. یہ یاد رکھیں، تا یا. سمجھ میں آ رہا؟ اب ہم جو ہے اس کو شارٹ میں لکھتے ہیں. شارٹ کیسے لکھتے ہیں؟ جب لکھتے ہو خط، یہ تو ہو گیا ان کا ایک بڑا. اب جو ہے نا سب سے پہلے آپ کیا کریے، اس کو ڈیوائڈ کریے. ڈاٹ ورڈس ود آؤٹ ڈاٹ ورڈس کیسا لکھیں گے؟ اب اس کے اندر جو نقطے والے ہیں ڈاٹ ورڈس، ڈاٹ ورڈس، ڈاٹ ورڈس یعنی جس پہ نقطے ہیں وہ حروف لکھ دیجئے. جیسا کہ یہ با، تا، ثا، جیم، خا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ زال، زا، شین، ضاد، ظا، غین، فا، خاف، نون، یا. کتنے ہو گئے؟ گن کے بولو جلدی سے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. یہ جو ڈاٹ ورڈس ہیں یہ 15 ہیں. اور وداؤٹ ڈاؤٹ، اب اس میں سے نکال دیجئے بغیر ڈاؤٹ کے، وداؤٹ ڈاؤٹ، وداؤٹ ڈاؤٹس جو بچ گئے ہیں وہ ادھر لکھیے. تو آپ کے سمجھ میں آتا کہ نقطے والے ہیں، یہ بغیر نقطے والے ہیں. یہ دو چیزیں ہو گئی. اب اس کا جو ہے نا ہم شارٹ کٹس لیں گے. شارٹ کٹس کے آنے مانے کیسا لکھیں گے اس کو؟ جو لکھتے وقت شارٹ کٹس اس کے جو ہوتے ہیں، یعنی الف شارٹ کٹ میں بھی ایسے ہی ہوگا. اب با، اتنا بڑا با لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی آپ کو با ایسا کرے تو با ہو گیا، ایسا یہ تا. اب مثال کے طور پہ با تا سا ملانا ہے ہمارا، یہ با تا سا، یہ با کا گھر، یہ تا کا گھر، یہ سا، با تا سا. سمجھ رہے نا؟ یہ دیکھیے، یہ با کا، یہ تا کا، یہ سا کا، یہ تو گھر ہوا اس کا. با تا سا. آخری میں جو ہے اس کو فل لکھیں گے، باقی کا جو ہے ایسا لکھ سکتے ہیں ایک ایک گھر. اگر اب اس کو جو ہے ملانا ہے صاحب، با تا سا جیم، یہ دیکھیے با تا سا، یہ جیم. جیم کا جو ہے یہ گھر ہے، اتنا بھی لکھ سکتے ہیں اس کو. یہ اس کا شارٹ جیم. اب اس کو کیا لاسٹ میں آ رہا ہے انہیں، اس لیے اس کو کیا کریں پورا لکھ دی ہم جیم، یہاں ایسا بنا کے یہ جیم. اب دیکھ لیجئے با تا سا، اب یہ جیم کا شارٹ جیم، ہا، خا. اگر اس کو ملا لیں گے تو دیکھیں صاحب، جیم، ہا، یہ آخری میں آیا تو فل، جیم، ہا، یہ خا. دال، یہ ورڈ چھپکتے نہیں میرے بچوں. دال، زال، را، زا، یہ الف، اور جو ہے واو، یہ کسی کے ساتھ چھپکتے نہیں لوگ. اگر اس کے بعد اب مثال کے طور پہ ہم آپ کو جو ہے نا الف لکھنا ہے تو الف انڈیویجول لکھیں گے، الف کسی کے ساتھ چپکیں گا نہیں. جیسا کہ جیم، ہا، خا کو چپکا دی ہم. مگر یہ لوگ جو ہے نا اینڈ میں اگر کوئی آ کے ان سے مل سکتا ہے، ان سے اٹیچ ہو سکتا ہے، یہ کسی سے اٹیچ نہیں ہوتے. جیسا کہ دادا، یہ دیکھو دادا الگ سب، دال بھی الگ، الف الگ. اگر
دن، یہ دیکھیں صاحب دن الگ ہو گیا. اس طرح سے واو ہے ولدن، یہ واو الگ آ گیا، لام سے چپکا نہیں ولدن، یہ نہیں چپکنے والے، یہ نہیں چپکنے والے، یہ حروف کو یاد رکھ لیجیے. الف دال زال را زا واو، یہ جو ہے نا کسی کے ساتھ چپک کے نہیں آتے، انڈیویجول آئیں گے، یہ یاد رکھیے. اب اسی طرح سے ان کے جو ہیڈس ہیں، ہیڈس ان کے سر لے لیے. سین، یہ دیکھ صاحب سین، شین، صاد، ضاد، یہ تو پورا لکھا جائے گا، تو ضا، ہاں عین، اسٹارٹنگ میں آیا تو عین ایسا، مڈل میں آیا تو عین ایسا، اینڈ میں آیا تو ایسا، عین. اسی کے اوپر نقطہ ڈال دو، غائن. ٹھیک ہے ماں. کاف، اسٹارٹنگ میں آیا تو کاف ایسا، مڈل میں آیا تو کاف ایسا، اینڈ میں آیا تو ایسا، پورا فل لکھیں گے. جیسا کہ میم کاف تے بے، یہ دیکھیں کتنے حروف آ گئے، یہ کاف مڈل میں آ گیا. اب کاف اگر اسٹارٹنگ میں آ رہا تھا اس طرح سے، یہ مڈل میں آ گیا، لاسٹ میں آئیں گا تو اس طرح سے آئیں گا. اور کیا ہے صاحب، میم، یہ میم کا سر. نون، جیسا کہ با لکھے تھے، با کو نقطہ نیچے ڈالے تو ہو گیا، اوپر ڈالے تو نون. واؤ تو میں بتا دیا تھا انڈیویجول آئیں گا، ایسا ہی آئیں گا، اس کا ہیڈ بھی ایسے رہیں گا. ہاں ایسا آئیں گا، ٹھیک ہے. ہاں یہ اس کا ہیڈ، بیچ میں آیا تو ہا بھی ایسا ہی لکھیں گے، جیسے کہ ہوا. ٹھیک ہے. حمزہ، اس کا گھر آئیں گا تو اس طرح سے آئیں گا. اور یا، دو نقطے اوپر آئے تو تا، دو نقطے نیچے آئے تو یا، دو نقطے اوپر آئے تو تا، دو نقطے نیچے آئے تو یا. یہ یاد رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ چیزیں اسینشیل ہے. اگر آپ کو سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ کو تھوڑی سی اس کی پریکٹس کریے، لکھنے کی کوشش کریے، آ گیا تو انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. پھر ہم اس کو اور یعنی کہ الفاظ، الفابیٹس بھی طرف جائیں گے، پھر زیر زبر پیش بھی دیکھیں گے. جیسے کہ وہ لکھتے جائیں گے تو آپ کو لکھنا اور بولنا، پہلے سب سے پہلے بولنا آ جانا. ویسے تو آپ کو معلوم ہی ہے، اب لکھنے کی پریکٹس کرنا، کیونکہ آپ نہیں لکھے، اب تک نہیں لکھے تھے، اب لکھنے کی پریکٹس کریے. الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں، الفابیٹس ہیں، ان کو لکھیے. پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ورڈس بنا کے کیسا بنتے ہیں ورڈس، پھر اس کے معنی کیا آتے ہیں. آسان ہے بیٹا، لکھے تو بہت آسان ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں آیا 101 ٹائمس آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، کالج میں بھی آ سکتے ہیں. کالج انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب کلاسز شروع ہوں گے تو آپ جو ہے کلاس میں بھی لکھنے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بار بار کیسا لکھنا، نہیں آیا تو گھر میں اب جو ہے امی بابا سے مدد لیجئے، بھائیا سے مدد لیجئے. نہیں ہونے کی صورت میں جب آپ کالج میں آئیں گے تو میرے سے ہی مدد لے سکتے ہیں. میں آپ کو بولا نہیں آتا نہیں بولنا. قرآن کی یہ آیت یاد رکھیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو جس کو معلوم ہے آپ کا کام ہے جا کے وہاں پوچھنا. اور نہیں معلوم تھا، میں نہیں آیا میرے کو، میں نے لکھی، نہیں بول سکتے آپ. ٹھیک ہے ماں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آگے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.